بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنۃ، رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، دل اور ظاہر کو متوجہ کر کے الا وجبت لہ الجنۃ، تو اس کے لیے جنت ضرور بضرور ثابت ہو جائے گی، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں عمدہ طریقے سے وضو کر کے نماز 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنے کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی اس کے بعد ادا کی جانے والی فرض نماز بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اگر یہ خاص تحیۃ الوضو ہو تو یہ تحیۃ الوضو کی فضیلت ہے، مگر شرط ہے اس میں وضو کو اچھی طرح کرنا۔ 2-4 دن سے وضو کے تعلق سے احادیث آ رہی ہیں، تو اچھی طرح وضو کا مطلب بتایا گیا ہے کہ وضو میں جو فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات ہیں، سب چیزوں کا اہتمام کر کے اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ، دل اور ظاہر کی توجہ کے ساتھ، پورے اپنے ذہن کو نماز میں لگاتے ہوئے، نماز میں خیال لگاتے ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اگر نماز پڑھے گا 2 رکعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے، جنت ثابت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر اس کو ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جو مسلمان بھی ایسا عمل کرے تو جنت واجب۔ حالانکہ یہ بات گزشتہ کئی مرتبہ آ چکی ہے اور بہت ساری احادیث میں ذکر کی گئی ہے کہ جنت تو ایمان پر مرنے کے وجہ سے ملتی ہے، ایمان پر مرے گا تو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ جنت جہنم کا تعلق مرتے وقت کی حالت کا ہے۔ مرتے وقت ایمان پر مرا تو جنت، چاہے ساری زندگی مشرک تھا لیکن مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کیا جاتا ہے اس وقت میں ایمان قبول کر لیا، ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے تو ایمان قبول ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک شخص ساری زندگی متقی تھا، پرہیزگار تھا، بڑا اعلیٰ درجے کا نمازی تھا، روزہ دار تھا، لیکن مرتے وقت میں کفر پر مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آخری حالت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب یہاں بتلا رہے ہیں کہ عمدہ وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لے تو اس کے لیے جنت واجب۔ ایسا کیسے؟ بات سمجھ رہے نا؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اول اس حدیث کا مقصد ہے اس عمل کی فضیلت بتانا کہ یہ عمل ایسا ہے جو جنت دلانے والے اعمال میں سے ہے۔ نمبر 2، یہ عمل جنت کیسے دلائے گا؟ جنت تو ایمان پر ملے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کرنے کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے وہ ایمان پر ہی مرے گا، وہ کفر پر نہیں مرے گا۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایمان پر ہی موت دیتے ہیں، کفر سے اس کو محفوظ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے یہ عمل کیا تھا۔ تو اب گویا کہ اس عمل نے اس کا ایمان بچائے رکھا اور ایمان پر مرا، پھر جنت ملی۔ مطلب اس عمل کی وجہ سے ہی اس کو جنت ملی، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ بہرحال بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان اعمال کی برکت سے مرنے تک، مانے سانس نکلنے تک، ایمان کے باقی رہنے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی انہی اعمال میں سے ایک ہے، عمدہ طریقے سے وضو کرنا، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لینا۔ اور اگر فرض نماز کا ٹائم جبھی ہے، فوراً ہے، اور تحیۃ الوضو کا ٹائم نہیں ہے، وضو کر کے ہم فوراً فرض نماز میں شامل ہو جائیں
اور وہ فرض نماز چاہے 2 رکعت والی ہو، 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو، اسی طرح پڑھیں خشوع و خضوع سے، تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ مقصد ہے اچھی طرح وضو کر کے اس وضو کے بعد نماز والا عمل انجام دینا۔ اگر وقت ہے تو تحیۃ الوضو پڑھنا، وقت نہیں ہے، سنت مؤکدہ کا ٹائم ہے تو فوراً سنت مؤکدہ پڑھ لینا، اور اگر سنت مؤکدہ کا بھی ٹائم نہیں ہے فوراً فرض نماز پڑھ لینا۔ اب فوراً کا کیا مطلب ہوگا؟ تحیۃ الوضو وغیرہ کے لیے وضو کے اعضاء سوکھنے سے پہلے پہلے پڑھنا، وضو کے اعضاء سوکھنے سے پہلے پہلے۔ اب وضو کے اعضاء مطلب ہم وضو کر کے آئے، وہاں سے یہاں آنے تک کیا ہمارے اعضاء سوکھ جاتے ہیں؟ نہیں سوکھتے ہیں۔ اتنا ڈسٹینس ہم چل کے آئے تو اس کے بعد ہم جو بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر یہ فضیلت ملے گی۔ لیکن اگر کوئی دستی سے پوچھ لے وہیں کھڑے ہو کر اور اعضاء کو سکھا لے تو پھر ڈسٹینس کا اعتبار ہوگا، ڈسٹینس کا مانے وہ کتنی دور چل کر گیا اور کتنی دیر رکا۔ اگر وہ اتنی دور اعضاء کو سکھانے کے بعد ایک 20-25 قدم گیا تو 20-25 قدم میں اگر نہ سکھاتا تو اس کا جسم خود بخود نہ سوکھتا، اتنے ہی قدم گیا اور اتنا ہی ٹائم لگایا، اس کے بعد نماز پڑھا تو وہ تحیۃ الوضو میں شمار کی جائے گی، اگرچہ کہ وہ اپنے اعضاء کو سکھا چکا ہے، لیکن وضو کرنے کے 10-15 منٹ کے بعد نماز پڑھ رہا۔ اب وہ تو ٹائم اتنا ہے کہ اس میں نہ سکھائے تو بھی اعضاء سوکھ جاتے ہیں، اس کے بعد پڑھے گا تو پھر وہ تحیۃ الوضو میں نہیں آئے گی۔ تحیۃ الوضو میں اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال آج کے درس حدیث میں بڑا فضیلت والا عمل آیا ہے، عمدہ طریقے سے وضو کرنا، 2 رکعت خشوع و خضوع سے پڑھنے کی فکر کرنا، انشاءاللہ جنت واجب، اس طور پر کہ اس کی برکت سے ایمان پر مریں گے اور ایمان پر مریں گے تو جنت یقیناً ملے گی انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو فضیلت والے اعمال کو اپنا کر اپنے ایمان کو بچانے اور ایمان پر مر کے اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔